بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ہماری 11ویں جماعت کی اردو درسی کتاب کے شعری قواعد والے حصے سے مجاز مرسل کا مطالعہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم 12ویں جماعت کی بھی اردو کتاب کے مجاز مرسل کی مثالوں کو اور اس کی مشقی سرگرمیوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہو کہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، یا جب ہم لکھتے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو وہ ہوتے ہیں جو لغت میں لکھے ہوئے ہیں، جن کے معنی معلوم ہیں، طے شدہ ہے، ان کو ہم لغوی معنی کہتے ہیں۔ اور دوسرے وہ معنی ہوتے ہیں جو کہنے والا، سننے والا اس وقت اپنی سمجھ کے مطابق طے کر لیتا ہے، اپنے سمجھ کے مطابق سمجھ لیتا ہے، اس کو ہم مجازی معنی کہتے ہیں۔ تو اگر بات چیت میں یا لکھتے وقت ایسے الفاظ استعمال ہو جو لغوی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی میں استعمال ہو رہے ہو تو اس کو ہم مجاز مرسل کہیں گے۔ مجاز مرسل کی 4 قسمیں ہیں۔ کبھی مجاز مرسل جز بمعنی کل ہوگا، کبھی کل بمعنی جز ہوگا، کبھی ظرف بمعنی مظروف ہوگا، کبھی مظروف بمعنی ظرف ہوگا۔ تو مجاز مرسل کو ہم مثالوں سے اور اس کی قسموں کو بھی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم یہاں جو جملے لکھے ہیں اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلا جملہ لکھا ہے، بس 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، مگر بولنے والا گھنٹے بھر کے بعد واپس آتا ہے۔ یہ جز بول کر کل مراد لینا ہے۔ یعنی کہنے والے نے کسی سے یہ بات کہی کہ بس 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، تو کہنے والے نے یہاں جو 2 منٹ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ مجازی معنی میں استعمال کیا ہے۔ کہا 2 منٹ لیکن سمجھا گیا 1 گھنٹہ۔ کہنے والے نے بھی 1 گھنٹہ سمجھا اور سننے والے نے بھی 1 گھنٹہ سمجھا۔ تو یہ گویا یہاں جز بولا گیا اور کل سمجھا گیا۔ 2 منٹ یہ جز ہے اور 1 گھنٹہ یہ کل ہے۔ تو گویا 2 منٹ اپنے لغوی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی یعنی 1 گھنٹے کے لیے استعمال ہوا ہے، 1 گھنٹے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جز بول کر کل مراد لینا ہوا۔ دوسرا جملہ ہے، ان ہاتھوں کی تعظیم کرو، دراصل مزدور کی تعظیم کرو۔ یعنی کہنے والے نے یہ نصیحت کی کہ ان ہاتھوں کی تعظیم کرو۔ ہاتھوں کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن سمجھا گیا مزدور، تو گویا ہاتھ یہ کل لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس سے جز یعنی مزدور سمجھا گیا۔ تو یہ گویا کل بمعنی جز ہوا، کل بول کر جز مراد لیا گیا۔ تیسرا جملہ ہے، میز پر چائے رکھی ہے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ ہم ظرف اور مظروف کو سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ظرف ہمیشہ برتن ہوتا ہے جس میں کوئی چیز رکھی جائے، تو ظرف برتن کو کہیں گے، اور مظروف جو چیز اس برتن میں یا ظرف میں رکھی جائے اس چیز کو مظروف کہیں گے۔ یعنی پلیٹ یہ ظرف ہوا، اور پلیٹ میں اگر کھانا رکھا ہے تو کھانا مظروف ہوا۔ کپ یہ ظرف ہو گیا، کپ میں جو چائے رکھی ہے وہ مظروف ہے۔ تو اس جملے میں میز پر چائے رکھی ہے، تو یہاں بولا گیا مظروف یعنی چائے رکھی گئی ہے، لیکن سمجھا گیا کہ چائے سے بھرا کپ رکھا گیا، تو یہاں مظروف بولا گیا یعنی چائے بولی گئی لیکن سمجھا گیا کپ، کہ کپ رکھا گیا، چائے سے بھرا کپ رکھا گیا۔ تو گویا یہ مظروف بول کر ظرف مراد لینا ہے، یعنی مظروف بمعنی ظرف ہوا۔ اچھا، اس کے بعد جملہ ہے، بچہ ٹفن لے کر گیا۔ تو یہاں کیا ہوا، ٹفن میں کھانا لے کر گیا، یعنی یہاں ظرف بولا گیا اور مراد مظروف لیا گیا۔ اس سے پہلے والے جملے میں مظروف بولا گیا تھا یعنی چیز بولی گئی تھی چائے، اور مراد برتن لیا گیا یعنی کپ لیا گیا تھا۔ اب یہاں ٹفن جو ظرف ہے اور ٹفن میں جو کھانا رکھا گیا ہے وہ مظروف ہے۔
تو یہاں یہ بولا گیا، کسی نے کہا کہ بچہ ٹفن لے کر گیا، تو ٹفن لے کر نہیں گیا بلکہ ٹفن میں کھانا لے کر گیا. تو یہاں کہا گیا ظرف اور سمجھا گیا مظروف. تو کہنے والے نے بھی ظرف کہا، سننے والے نے بھی ظرف سنا، لیکن دونوں نے مظروف سمجھا، یعنی ٹفن نہیں بلکہ کھانا سمجھا، کھانا لے کر گیا. تو یہاں لکھا ہے کہ کبھی گفتگو میں یا لکھتے وقت ہم لفظوں کو ان کے معلوم معنی سے الگ معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس لحاظ سے معنی دو قسم کے ہیں. ایک لغوی معنی جو معلوم ہے اور لغت میں لکھے ہوئے ہیں. دوسرا مجازی معنی جو لغت میں لکھے ہوئے نہیں ہیں مگر بولنے والا اور سننے والا ان کے معنی اپنی سمجھ کے مطابق طے کر لیتا ہے. لفظوں کے ایسے استعمال کو مجازی مرسل کہتے ہیں. ان مثالوں میں ہم نے سمجھا. پہلے مثال میں کہنے والے نے 2 منٹ کہا، لیکن سننے والے اور کہنے والے نے اپنی سمجھ کے مطابق اس کو 1 گھنٹہ سمجھا، تو گویا مجازی معنی میں سمجھا. تو ایسے استعمال کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں. مجاز مرسل ہماری گفتگو میں بہت عام ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں. زبان کا مجازی استعمال شاعری میں بھی خوب کیا جاتا ہے. تو یہاں مجاز مرسل کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہے. ان چاروں قسموں کو اشعار کی مثالوں سے سمجھایا گیا. سب سے پہلا یہاں شعر ہے: بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال، چرخ گویا ہے آب در غربال. کہنے والا شاعر کہتا ہے کہ اس سال بوند تھم نہیں رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا آسمان چھلنی ہو گیا ہے اور اس میں پانی ہے. یعنی آسمان میں پانی ہے اور آسمان چھلنی ہو گیا ہے. تو گویا یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شعر میں بوند کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ جز ہے، اور مراد کل لیا گیا جو بارش ہے. کہنے والے شاعر نے بوند کا لفظ استعمال کیا ہے نا، لیکن سمجھا گیا کل یعنی بارش. سننے والے نے بھی اس کو بارش سمجھا اور کہنے والے نے بھی اس کو بارش سمجھا، اور کہا جز یعنی بوند. بوند تھمتی نہیں ہے مطلب بارش تھم نہیں رہی ہے. تو بوند کا بوندوں سے مل کر بارش ہوتی ہے، تو بارش کا جز بوند ہے اور بارش کل ہے. تو یہاں بوند کہا گیا اور سمجھا گیا بارش، یعنی جز بولا گیا اور سمجھا گیا کل. تو سب سے پہلی مثال ہے، سب سے پہلی قسم ہے مجاز مرسل کی، جز بمعنی کل، یعنی جز کہا جائے اور کل مراد لیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک شعر کی مثال دی کہ جب جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا. شاعر کہتا ہے کہ جس سر کو آج اس دنیا میں اپنے تاج پر غرور ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، کل ایسا آئے گا کہ اس کی فنا پر لوگ ماتم کریں گے. تو یہاں ہم کو سمجھنا ہے سر، جس سر یعنی سر جو جز ہے، جز کہا گیا اور مراد لیا گیا پوری شخصیت، پورا انسان. یعنی سر غرور نہیں کرتا ہے بلکہ غرور کرتا ہے پورا انسان، تکبر کرتا ہے پورا انسان. تو یہاں کہا گیا تو سر، لیکن سمجھا گیا شخصیت. کہنے والے شاعر نے سر کا لفظ استعمال کر کے، جز استعمال کر کے کل سمجھا، اور سننے والے نے بھی اس کو جز سن کر کل سمجھا. تو یہاں سر جز ہے اور کل ہے پوری شخصیت یعنی پورا انسان. دوسری قسم ہے یعنی مجاز مرسل، کبھی کل بمعنی جز بھی ہو سکتا ہے، یعنی مراد کہا جائے گا کل اور مراد لیا جائے گا جز. تو یہاں دیکھتے ہیں کیا کل ہے اور جز کیا سمجھا گیا. شعر ہے: اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغرِ جم سے میرا جام سفال اچھا. شاعر کہتا ہے کہ اگر بازار سے لا کر ٹوٹ جائے جمشید کا پیالہ، تو اس پیالے سے تو میرا مٹی کا پیالہ اچھا ہے جو نہیں ٹوٹا ہے. تو اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے بازار، یہاں بازار کل کہہ کر بازار کی دکان جو جز ہے وہ مراد لیا گیا. یعنی بازار سے لایا گیا نہیں بلکہ دکان سے لایا گیا. بازار کل ہوا اور اس کا ایک جز دکان، کہ دکانوں سے مل کر بازار بنتا ہے، تو دکان بازار کا جز ہے. تو کہا گیا بازار یعنی کل اور سمجھا گیا دکان یعنی جز. اچھا، اب یہاں ظرف بمعنی مظروف، ظرف کہا گیا شعر میں
لیکن مراد مظروف لیا گیا. تو دیکھتے ہیں شعر. 100 بار بیاباں میں گیا محمل لیلا، مجنوں کی طرف ناکا کوئی گام نہ آیا. یہاں شاعر کہتا ہے کہ 100 بار جنگل میں لیلا کا محمل گیا. محمل کہتے ہیں وہ ڈولی جس پہ شہزادی کو بٹھایا جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے. تو یہ ادباً اور احتراماً ایسا کیا جاتا ہے. تو محمل کہتے ہیں ڈولی، ہے نا، جس کے اندر کوئی بیٹھا ہوتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ 100 بار جنگل میں لیلا کا محمل گیا. تو اب یہاں کیا ہوا ہے؟ بیابان میں صرف محمل ظرف نہیں گیا، اس میں لیلا جو مظروف ہے وہ گئی. شاعر نے محمل گیا کہا لیکن سمجھا گیا محمل نہیں گیا بلکہ لیلا گئی. ہم نے کہا نا ظرف برتن کو کہتے ہیں اور مظروف جو چیز اس میں رکھی جائے. تو گویا محمل یہ ظرف ہوا اور اس میں شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، لیلا بیٹھی ہوئی ہے، وہ مظروف ہوئی. تو یہاں محمل لیلا گیا یہ کہا گیا، یعنی گویا ظرف کہا گیا اور مراد مظروف لیا گیا. تو ظرف محمل ہے اور مظروف لیلا ہے. اچھا، اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مظروف بولا جاتا ہے اور ظرف مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں دیکھتے ہیں شعر. چشم و دل سے جو نکلا ہجراں میں، نہ کبو بہر و کان سے نکلا. یہاں کہہ رہے کہ چشم اور دل سے نکلنے والی اشیاء جو مظروف ہے، آنسو اور خون، یہ مظروف ہے. آنسو اور خون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد بہر و کان ظرف مراد لیا گیا. یعنی مظروف کہا گیا، مظروف مراد لیا گیا اور کہا گیا بہر و کان ظرف. اب یہاں شعر دیا ہوا ہے، اس شعر میں مجاز مرسل کی قسم بتائیے. یہاں لکھا ہے تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجو باہر، دوجا گوہر کہاں ہے جگ میں اس کی آبداری کا. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا استعمال ہوا ہے. شاعر کہتا ہے کہ تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجو باہر، یعنی شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تیری آنکھوں سے جو آنسو نکلتا ہے، انجو کہتے ہیں آنسو کو. تو یہاں آنکھ جو جز ہے اور اس سے مراد ہے شخصیت یعنی انسان. یعنی غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے صرف، بلکہ پورا انسان غمزدہ ہوتا ہے. تو یہاں نین جو جز ہے، جز بولا گیا اور مراد پوری شخصیت لی گئی ہے. جیسے یہاں اس شعر میں جز بمعنی کل قسم کی مجاز مرسل ہے. تو اس شعر میں جز استعمال ہوا ہے اور مراد کل لیا گیا، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس میں مجاز مرسل کی قسم جز بمعنی کل استعمال ہوئی ہے. جز نین ہے اور مراد پورا جسم یعنی پوری شخصیت. اب یہاں 12ویں جماعت کی اردو درسی کتاب کے شعری قواعد والے حصے سے مجاز مرسل کو سمجھایا گیا ہے. تو یہ ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے. تو یہاں کچھ جز بمعنی کل کی ایک نئی مثال ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. یہاں شعر لکھا ہے دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم خسار دے. اس شعر میں لفظ دل جز کو میرے یعنی شاعر کی پوری شخصیت کل کے معنی میں استعمال کیا گیا. تو دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا. شاعر ایک فریاد کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے دل کو ایسا مطمئن بنا. تو دل کو مطمئن بنا، دل کہا گیا اور سمجھا گیا کل، یعنی مجھ کو ایسا مطمئن بنا، مجھ کو ایسا سکون عطا کر. تو کہا گیا دل جو جز ہے اور سمجھا گیا کل جو پوری شخصیت ہے. اس کے بعد کل بمعنی جز کی مثال ہے. مثال کے لیے یہاں شعر لکھا ہے مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے. یہاں بقائے دوام جو کل کو سمجھنے کے لیے زندگی مستعار جو جز کا حوالہ دیا گیا. تو یہاں کل بقائے دوام یہ لفظ کل ہے اور جز جو ہے زندگی ہے. تو یہاں کل کہا گیا اور زندگی سمجھا گیا. تو کل بمعنی جز.
اس کے بعد ظرف بمعنی مظروف کی مثال میں وہی شعر ہے جو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. مظروف بمعنی ظرف میں بھی وہی شعر ہے جو ابھی ہم سمجھیں. اس کے بعد یہاں شعر میں مجاز مرسل کی قسمیں کو تلاش کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ ان اشعار میں مجاز مرسل کی کون سی قسمیں بیان کی گئی ہیں. تو آئیے ہم پہلے یہاں دیکھتے ہیں. مشقی سرگرمی میں پہلا شعر ہے: گگن کے تل کہیں ایسا شہر نادر نہیں دیکھے تھے اکھیاں کے مسافر. گگن کہتے ہیں آسمان کو، تل یعنی نیچے، نادر یعنی انوکھا، یعنی آسمان کے نیچے ایسا انوکھا شہر مسافروں کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا. دوسرا شعر ہے: لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں غم کی وجہ سے، غم کی جلن اور غم کی تکلیف کی وجہ سے میں آگ میں ایسا لوٹتا تھا جس کی وجہ سے دل جگر کباب کی طرح سیکے جاتے تھے. تیسرا شعر: زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہے. آدمی سے ڈرتے ہو یعنی انسان مایوس ہو جاتا ہے اور زندگی کے مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے زندگی سے ڈرنے لگتا ہے اور زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں شاعر گویا حوصلہ دلا رہا ہے کہ زندگی تو تم بھی ہو، زندگی میں تو تم بھی زندگی گزار رہے ہو اور ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور تم آدمی سے ڈرتے ہو. ایسے حالت میں انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے. تو شاعر نے گویا اپنا حوالہ دے کر پڑھنے والوں کو حوصلہ دلایا ہے. تو سب سے پہلے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، یہ پہلے شعر جز بمعنی کل کی مثال ہے، کیونکہ پہلے شعر میں آنکھوں کے مسافر یعنی مسافروں کی آنکھیں نہیں دیکھتی نہیں بلکہ مسافر دیکھتے. تو آنکھیاں جز ہے اور مراد پورا جسم ہے. تو یہ شعر کا جواب ہے جز بمعنی کل. اس شعر میں آنکھیاں جز ہے جس سے مراد کل یعنی جسم ہے. دوسرا شعر بھی جز بمعنی کل کی مثال ہے، اس لیے کہ شعر میں دل جگر جو جز ہے اس سے مراد کل مراد لیا ہے. دل اور جگر سینکے جاتے ہیں، جلنے لگتے ہیں. تو دل اور جگر نہیں جلتا ہے بلکہ انسان کا پورا جسم جلنے لگتا ہے. تیسرا ہے کل بمعنی، جو اس شعر میں زندگی کل سے مراد فرد یعنی جز ہے. زندگی کل ہے اور مراد فرد آدمی وہ جز ہے. تو گویا یہ مثال ہے کل بمعنی جز کی. اس شعر میں زندگی کل سے مراد جز لی گئی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا. تو اس کو کتاب کو سامنے رکھ کر اس کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.